السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کے موتی، پرلز آف قرآن۔ آج اس میں سے ہم کریں گے پارہ نمبر 11، یا تذیرون، اور آج ہم توبہ کا موضوع لیں گے۔ توبہ کیا ہے، توبہ کیسے کرے، اور عملی توبہ کیا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے گناہ کرتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے کی پہلی آیت میں نفس کی یہ کیفیت بتا دی گئی کہ نفس تو انسان کو گناہوں پہ مائل کرتا ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ انسان سے محبت فرماتے ہیں، لہٰذا وہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، اور اس طرح رات کا گناہ گار دن میں اور دن کا گناہ گار رات میں جب رب کے سامنے عاجزی اور شرمندگی کے جذبوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ بڑی واضح ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان خود اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو ہم سب دیکھیں گے کہ اس پارے کے اندر توبہ کی کیا بات ہے، اور کیسے ہم اس سے اپنی زندگی کو اپنے تزکیے کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کو اس کے راستوں میں ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی یہ اگر کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی گناہ کیا نہیں اور نہ جانے یہ کس کی باتیں ہیں، تو اس سے زیادہ بھولا اور نہ سمجھ کوئی نہیں۔ چلیں گے تو پاؤں پہ مٹی لگے گی، کوئی اڑے گا تو گرنے کا خطرہ ہوگا، ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، راستے میں پتھر بھی آتے ہیں۔ تو ہم اس میں مختلف اینگل سے جو توبہ کو دیکھیں گے تو اس میں سب سے پہلے توبہ ہے کیا، یہ تو کچھ سمجھ ہی لیا، کس بات سے کرنی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اور ہمارے اور ہماری توبہ کے بیچ میں رکاوٹیں کیا ہیں۔ اور پارہ شروع ہوتا ہے آیت 94 سورۃ توبہ سے، جس میں تبوک کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نکلے اور ساتھیوں کو بھی حکم دیا گیا۔ آگے جا کر دیکھیں گے کچھ لوگوں کی توبہ کا تذکرہ۔ مختلف طرح سے لوگ اپنے پیچھے رہ جانے والے کو پیش کرتے آئے، اور ان کے ساتھ مختلف معاملہ ہوتا ہی گیا۔ تبوک میں جو سب شامل نہ ہو سکے، یعنی غزوہ تبوک میں جب لوگ کچھ شامل نہ ہو سکے اور اس نیکی سے محروم رہ گئے، جو ہی انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے بہانے سوچنے شروع کر دیے۔ پارے کے آغاز میں ہی یا تذیرون کا لفظ آتا ہے۔ پھر آیت 94 سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سے نیکی کا کوئی موقع چھن جائے تو اس کو چاہیے کہ عذر بہانے بنا کر دوسروں کی نظروں میں سچا بننے کی بجائے آ کر اپنی حالت کو پیش کر کے معافی کی درخواست کر دے۔ اور حقیقت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت لیڈر کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، کیونکہ آپ لوگوں کو گناہوں سے بچانے ہی کے لیے تو آئے تھے۔ اسی طرح سے آئندہ کوئی نیکی آ جائے تو اس کو لینے کے لیے پوری تیاری بھی کرنی چاہیے۔ پچھلی زندگی میں ہم میں سے بہت ساروں سے بہت کچھ ہوا ہوگا، وقت نہیں دیا اللہ کے راستے میں، آپ دینے کی کوشش کریں۔ نمازوں میں کمی بیشی تھی، سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رستوں میں اپنے آپ کو کھپا دیں۔ جتنی نیت سچی ہوگی اللہ آپ سے مجھ سے اتنا ہی دین کا کام لیں گے۔ تو آئیے ذرا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں نیکی سے پیچھے رہنے کے بعد صرف عذر تو نہیں کرتی، یا آئندہ کسی نیکی کے موقع کی منتظر رہتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے طرز عمل کو دیکھے۔ اور آیت 94 میں اصل کہانی یہ ہے کہ جس انسان کی یہ سوچ ہو کہ اس نے اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ اپنی زندگی سے بہترین فائدہ لینا چاہتا ہے۔
اگر کسی کو احساس ہی نہ ہو کہ کسی نے کل ہمارا کام دیکھنا ہے، کوئی جواب دہی ہونی ہے، تو دنیا میں بھی آپ دیکھیے بچے بھی سمر کا ویکیشن کا کام نہیں کرتے کہ چیک تو ہونا ہی نہیں، ٹیسٹ لیا جائے اور پتہ چلے کہ کسی نے چیک نہیں کرنا، بس میں بیٹھے ہیں کسی نے ٹکٹ چیک نہیں کرنی، تو کوئی لیتا ہے؟ بہت تھوڑے لیں گے۔ پتہ کیا چلا کہ جواب دہی کا احساس انسان کو سیدھا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جب کسی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو چھپے اور کھلے سب کی خبر رکھتا ہے، تو اسی کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں نیکی کے ناطے سے لوگوں کے مختلف درجے بیان کیے گئے۔ کچھ لوگ دیہاتوں میں رہنے کی وجہ سے سادے اور بھولے بھالے ہوتے ہیں، جانوروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے مزاج میں ذرا سختی بھی آ جاتی ہے، جبکہ شہروں میں رہنے والے لوگ پڑھے لکھے ڈیلیکیٹڈ ہوتے ہیں، اگر گناہ میں بھی رہتے ہیں تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر موقع مل جائے نیکیوں کا تو اور بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھا ہے۔ ایک دیہات میں رہنے والا تھوڑی سی بھی نیکی کر لے، اللہ اسے قبول کرے گا، لیکن اگر کوئی دانشور ہے، کوئی بہت پڑھا لکھا اور ذہنی افق جس کا بلند ہے، تو اس کے لیے اللہ نے پھر نیکیاں بھی بڑی بڑی رکھی ہے۔ جن کے ذہن تیز چلتے ہیں ان کے لیے نیکیوں میں بھی اپنی سکلز کو لگانے کا حکم ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کسی کو خرچ کرنے کی دعوت دیتے تو لوگوں میں سے کچھ تو اس کو جرمانہ اور ٹیکس سمجھتے۔ زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہوئے آج بھی کچھ لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں، اور کچھ خوشی خوشی کرتے ہیں۔ پھر درجوں کی بات آتی ہے اس میں۔ اگر ہم دنیا کے حساب سے دیکھیں تو ایک کلاس میں 100 بچے ہیں، ہر ایک کا ٹیسٹ ہے، ہر ایک کے گریڈ فرق ہے، بہت سارے 50-60% یا 70% لے کر پاس ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں، چند ایک فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ بالکل اللہ کا یہی اصول ہے کہ نیکی کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو نیکی کے کام سے پہلے تیار ہوتے ہیں، ریڈی شیڈی، جیسے کہتے ہیں تیار ہو کر بیٹھے، جو ہی نیکی کا موقع آتا ہے، یہ اس کھلاڑی کی طرح اور اس شکاری کی طرح جو پہلے سے منتظر ہے اور اپنے شکار کو دیکھ کر جھپٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح جب لوگوں کو ہجرت کی پکار ملتی ہے تو فوراً گھر چھوڑ کر اللہ کے رستوں میں نکل پڑتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے گھروں کو بیچ باچ کے سمیٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اچھا اب دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اچھا یہ کام ختم کریں پھر ہجرت کریں گے، پھر چلتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھا دیکھی شرم میں چل پڑتے ہیں، کیا کریں اب نہ کیا تو دوسرے کیا کہیں گے۔ تو یاد رکھیے کبھی جنگ میں ہوتا ہے انسان، کبھی محاذ پہ ہوتا ہے، کبھی زندگی کے کسی میدان میں ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بندہ جمعے سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ کر بیٹھ جاتا ہے اور پورا ثواب لیتا ہے جمعے کے خطبے اور جمعے کی نماز کا، پہلی صف میں بیٹھنا چاہتا ہے، دائیں صف میں بیٹھتا ہے، بات کو اچھی طرح سنتا ہے تاکہ اس کو اجر بھی ملے اور وہ فائدہ بھی اٹھائے، اور ایک وہ ہے جو بالکل آخر میں آ کر دروازے کے پاس کھڑا رہتا ہے۔ کیا دونوں کا اجر برابر ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، جب نیکی کا موقع آتا ہے تو کیا میں فوراً عمل کرتی ہوں یا میں انتظار ہی کرتا رہتا ہوں؟ اس صورت میں چونکہ منافقین کا تذکرہ ہے غزوہ تبوک کے ناطے سے، کچھ کی دنیا میں اور کچھ کی آخرت میں سزا کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ قسم تھی کہ جنہوں نے اپنے قصور قبول کر لیے، جنہوں نے مان لیا کہ واقعی یہ میرا ہی قصور تھا اور میں یہ کام کر کے اللہ کو ناراض کر چکا ہوں، اور کچھ منافقین تھے، بہانے کرتے تھے، عذر کرتے تھے، یعنی وہ کہتے ہیں نا عذر لنگ بدتر از گناہ، کہ گناہ تو کر ہی لیا لیکن گناہ کے بعد پھر اور بھی معاملے ان کے بگڑے اور مختلف طریقے سے یہ باتیں ہوئی۔ اور کچھ ایسے تھے جو سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے گئے، جن کا عذر بھی سچا تھا، کچھ بیمار تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک وہ تھے جو بغیر کسی عذر کے رکے رہے لیکن دل کے اچھے تھے۔ یاد رکھیے آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں، دل میں ایمان ہے لیکن سستی ہے، لیتھارجک ہے، ڈلی ڈیلی ہے، ابھی نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد اچھا جاتا ہوں اٹھتا ہوں۔ نمازوں کے لیے بھی لوگوں کو جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوگی۔ ایسے لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اقرار کیا،
یہ صورت اصل میں صورت توبہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کی بھی کہانی ہے، جن کو زمزم بھی اچھا لگتا ہے اور جن کو خراب چیزیں بھی کچھ نہ کچھ پینے پلانے کی عادت ہے، جو قرآن بھی سنتے ہیں اور روح کو بے چین کرنے لیے آوازیں بھی سنتے ہیں۔ ان کی عادتیں کچھ ملی جلی ہوتی ہیں، کچھ دنیا بھی آخرت بھی رکھ لو، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا کی کیفیت اللہ نے بتا دی اسی میں، تو قیامت کے دن ان کا معاملہ مشکوک ہے۔ اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، وہ خود دیکھے گا ہر بندے کو۔ مجھے آپ کو کسی کو کوئی رائے دینے کی، کسی پہ کوئی فتویٰ صادر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو اپنا تک نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ جب ہم نیکیاں اور بدیاں دونوں جمع کر لیتے ہیں تو آخری حساب پھر اللہ کے ساتھ ہے۔ بعض جب ہم گھر صاف کرتے نہیں کہ پیچھے سے ہی کوئی بچہ گند پھیلاتا جاتا ہے، پیچھے بچہ کوئی نہ کوئی چیز بکھیرتا جاتا ہے، تو کیا گھر صاف ہوگا؟ تو یہ میرے آپ کے لیے عمل کا ایک نقطہ ہے۔ جب ہم بڑی محنت سے نیکیاں کریں، رمضان ہے، روزے رکھنے آسان نہیں، راتوں کا قیام آسان نہیں، اور پھر اسی طرح سے صدقہ و خیرات، لیکن کیا میری کچھ عادات میرے اس بیگ کی طرح تو نہیں ہے کہ جس میں سوراخ ہے، اور نیکیاں بھی ڈال رہی ہیں اور نیچے سے گناہوں کے سوراخ، بد عادتیں، کہیں غیبتیں ہیں، کہیں اللہ کا کوئی حکم توڑنا ہے، نافرمانی ہے، تو کیا میں اس طرح کے کام تو نہیں کر لیتی؟ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب ہم نیکیاں بھی کریں اور بدیاں بھی نہ چھٹیں تو کچھ ایسے ہی ہے، کچھ فرما برداریاں ہیں تو کچھ نافرمانیاں۔ 1 مہینے کی فرما برداری تو 11 مہینے کی نافرمانی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ کیا آپ میں کوئی ایسی سبزی کھائیں گے جو کچھ صاف ہو کچھ گندی ہو؟ دال اور چاول کو پہلے سے کیوں صاف کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس میں سے کنکر نکل جائے۔ اللہ بھی آپ کی میری نیکیوں سے پہلے گناہوں کے کنکر نکالے گا۔ کہیں کیا فرق پڑتا ہے، منہ میں آ گیا آپ تھوک دیں گے؟ نہیں، مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ تو کچھ گناہ ہمارے نیکیوں کے مزے کو بھی کرکرا کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان پہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہوں، اس لیے بندے کو توبہ کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہی ندامت آ جائے، شرمندگی آ جائے، فوراً چل پڑے۔ کریں کیا؟ اگر ایک دفعہ نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل گیا، شرمندہ ہو جائیں، کوئی ایسی نیکی کریں جو اب آپ کو مشکل لگتی ہے۔ مثلا اگر روزہ مشکل لگتا ہے تو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے نفل روزہ رکھیے۔ نفل پڑھنا مشکل ہے تو اللہ کے لیے جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر دل میں مال کی محبت ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ دیکھیں گے کہ پچھلے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ پھر آیت 107 سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے اندر 2 مساجد تھیں، ایک قبہ تھی جو مضافات میں تھی، سببز کہہ لیجئے، جو شہر سے تھوڑی دور تھی، جو لوگ اس طرف ہوتے وہ وہاں نماز پڑھ لیتے، اور دوسری مسجد مدینہ میں تھی، مسجد نبوی کے نام سے جو معروف ہے۔ یہ دونوں ضرورتیں اس کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کر رہی تھی۔ چھوٹی سی تو بستی تھی، کسی تیسری مسجد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہاں کچھ لوگ اوپر سے ظاہر بڑے نیک لیکن دلوں میں کھوٹ تھا۔ انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ بارش ہوتی ہے، گرمی سردی ہوتی ہے، ہمیں دور جانا مشکل لگتا ہے، ہم ایک نئی مسجد بناتے ہیں جو بالکل مسجد نبوی کے قریب تھی اور قبا سے بھی کچھ دور نہ تھی۔ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک مرکز بنایا۔ قرآن نے ادھر 4 مقاصد ان کے بتائے، مذموم مقاصد، جس میں سب سے بڑا کیا تھا کہ امت مسلمہ کو توڑنا، اور ارساد تھا اور گھات تھا، اور وہاں خفیہ میٹنگز ہونی تھی۔ یہ سب کرنے والا شخص ایک راہب نصرانی تھا جو مرتد ہو چکا تھا اور جس نے اپنے آپ کو صرف ایک ظاہری چوغے میں چھپا کر اسلام کا روپ دھارا ہوا تھا۔ وہ مذہب کے نام پر ایک ایسی عمارت کھڑی کرنا چاہتا تھا جو کہنے کو مسجد تھی لیکن اللہ نے اس کو مسجد درار کہا۔ مسلمانوں کو تکلیف دینی تھی، اصل مسجد سے ہٹا کر اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور اس طرح سے اپنا من پسند دین دینا تھا، کفر کو عروج اور تقویت دینی تھی۔ ایسے مقاصد کے ساتھ جو عمارتیں ہوں ان کو اسلام مساجد نہیں کہتا۔ آج بھی دیکھا جائے تو تفرقے بازی کے نام پہ بعض دفعہ لوگوں کو ایک جگہ سے توڑ کر دوسری کی طرف بلانے کے نام پہ جب کوئی ایسی مسجد بنائی جائے تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ افتتاح کر دیں گے تو لیگل ہو جائے گا، ہم کہہ سکیں گے کہ جی اللہ کے نبی نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اس کو ایک قانونی حیثیت دینا چاہ رہے تھے۔
لیکن اللہ کے نبی بہت بھولے سیدھے لیکن قیس تھے، اور جو بھی آج بھی وحی کی روشنی میں چلے گا اس کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہوگا۔ آپ کیونکہ تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے، آپ نے کہا واپس آؤں گا تو نماز پڑھوں گا ادھر، ابھی مصروفیت ہے، لیکن اب واپسی پہ آتے ہوئے اللہ نے آیات نازل کر دی کہ اے نبی وہ مسجد نہیں وہ تو گھات ہے۔ تو وہ عمارتیں جو اصل میں مقاصد کچھ اور ہوں، کہیں اپنے فرقے، کہیں اپنے مسلک اور کہیں دوسروں سے کاٹنے کا مقصد ہو، تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے ایوائڈ کریں، اور ہر وہ عمارت جو دین کے نام پہ بنے ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والی ہو، بس وہ دین کے نام پہ بے دینی بھی ہوتی ہے، کبھی دینداری کے نام پہ دکانداری بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ضد بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ایسی چیزیں جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بنانے کی بجائے دور ایسی صاف ستھری مساجد بنانی چاہیے کہ قریب سے لوگ آ کر نماز پڑھ سکے۔ یہ مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، یہ ذاتی ادارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نام پر بنتی ہیں، ان کو اللہ کے نام پر ہی چلنا چاہیے۔ پھر آیت 111 توبہ کی جو خوبصورت ترین صورت کی آیت ہے، کہہ لیجئے جس صورت کی خوبصورت ترین آیت ہے 111، جس میں اللہ مومنوں کے ساتھ ایک سودا کرتے ہیں، ان اللہ اشتری، اور یہ سودا جب بھی ہوگا تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ معاہدہ ہوتا ہے، ایک لینے والا ایک دینے والا، پھر ایک کموڈٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں لینے والا اللہ ہے، دینے والا ایمان والا ہے، اور جو چیز بک رہی ہے وہ جان اور مال ہے۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ وعدے کر کے آئے ہیں کہ اللہ اس وقت کو، اس جان کو، مال کو تیرے راستے میں لگائیں گے۔ اللہ نے بدلے میں وعدہ کیا کہ میں تمہیں جنت دوں گا۔ آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور اب اگر وہاں واپس جانے کی قیمت مانگی جائے تو وہ جان اور مال ہے۔ یہ ایسی جیسے آپ کسی جگہ سفر کرنے جاتے ہیں تو واپسی کا ٹکٹ ساتھ لے آتے ہیں، تو جنت میں جانے کی قیمت آپ کی میری جان اور مال ہے، اور یہ دونوں چیزیں بندے کو بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ ہم انہی کو تو سنبھالتے رہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ، اس آئینے کو بچاتے رہتے ہیں، حالانکہ اگر یہ شکستہ تر ہو جائے تو اللہ کی نگاہوں میں زیادہ حسین ہو جاتا ہے۔ مراد کیا ہے خود کو اللہ کے راستے میں بیچنے سے؟ اور وہ کہہ کہ ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، جو اللہ نے احکامات دی اس کو اپنے جسم پہ، اپنے مال پہ، اپنی ذات پہ لگاؤ، شرمندگی محسوس نہ کرو، اس کے دیے ہوئے طور طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اور مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنا بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، اپنی ضرورتیں جیسے پوری کرتے ہو تو اللہ کے راستے کی ضرورتیں بھی خود پوری کرو۔ جو بچ جاتا ہے وہ رب کو دے دو، رب تمہیں کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ کل تم پہ کوئی خرچہ آئے گا تو رب تمہیں اس بینک سے زیادہ نفع دے گا کہ جس میں تم سال ہر سال مال رکھ کر صرف مستقبل کے لیے بچت کرتے رہتے ہو۔ بس آپ دیکھیے کہ ایک گاڑی تھی، اب آپ اس کو بیچ چکے تو اس پہ آپ کا اختیار تو نہیں ہے نا۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کل فون کر کے کہ تم نے گاڑی ٹھیک نہیں رکھی، لاؤ مجھے دو کرو، وہ کہے گا میں نے آپ کو بیچ دی، آپ نے مجھ کو بیچ دی، اب آپ کا حق نہیں رہا۔ تو ہمارے جسم بکے ہوئے، تو پھر کیا میرا مال، میرا جسم، میری مرضی؟ نہیں۔ خود سے چند سوال کرتے ہیں، کیا میرا مال اللہ کے ہاتھ میں بک چکا ہے؟ کیا میں اپنے آپ کو ایک بکاؤ مال سمجھتی ہوں؟ کیا میں اپنی جان کو اپنی جان سمجھتا ہوں یا اللہ کی امانت؟ کیا میں اللہ سے کیے ہوئے سودے پہ خوشیاں بھی مناتا ہوں؟ کیا میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں کھپاتا ہوں؟ اللہ بیماری دے دے تو کیا میں پریشان تو نہیں ہو جاتا؟ کیا مجھ میں ایوب علیہ السلام کی طرح کا صبر ہے؟ کیا مجھے دین کی ضروریات اپنی ذاتی ضرورتوں سے بڑی لگتی ہیں؟ کیا دین کی ترقی مجھے اپنی ذاتی ترقی سے بڑی لگتی ہے؟ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال خود سے کرتے جائیں گے تو اللہ کے راستے میں دل کھلتا ہی جائے گا۔ پھر آیت 114 میں ہمارے لیے محاسبے کا ایک نقطہ ہے، اور وہ کیا کہ کیا میرے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسی درد مندی ہے، خدا ترسی ہے، نرم دلی ہے؟ کیا لوگوں کی بے دینی پہ میرا دل کڑتا ہے؟ پھر اسی طرح آیت 115 میں ایک اور خوبصورت اصول ہے کہ اللہ کی پکڑ ایسے ہی نہیں آ جاتی کہ لوگ بھولے ہوں، انجانے میں بیٹھے اور ایک دم اللہ کی پکڑ آ جائے، بلکہ اللہ پہلے حجت تمام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے جو لوگ تھے پہلے ان پہ حجت تمام ہوئی تھی، پھر اس کے بعد بات ہوئی تھی۔ آج امت مسلمہ کو اللہ نے جب یہ کام دیا کہ تم نے جا کر جنگلوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں اور کونے کھدروں میں جا کر اپنے پیارے نبی کا یہ پیغام دینا ہے، اگر آج آپ اور میں نہیں دے رہے تو دوسرے بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے جائیں گے اور کل ہم پکڑے جائیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ان کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا، سامنے دوزخ دکھا کر کہا جائے گا اس میں کود جاؤ۔ کچھ کہیں گے ٹھیک ہے جب اللہ نے کہا تو ایسا کر لیتے ہیں، کچھ اکڑ جائیں گے، اعتراض کریں گے، ہم کیوں کریں، ہمارا کیا قصور ہے، آپ بھیجتے کسی کو، ہمیں سننے والا بناتے۔ بس اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ جو پہلے کود گئے نا، انہوں نے انبیاء کی بات مان لینی تھی، اور یہ جو آج بحثیں ہم سے کر رہے ہیں انہوں نے کل نبیوں سے بھی کرنی تھی، تو لہٰذا اللہ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ آج بھی ان کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، اور یا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بے دینی پہ ایسے ہی پکڑ لے اور سزا دے دے، یہ اس کے اوپر ہے۔ لیکن آپ کا میرا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کے غضب سے بچنے کی خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ پھر ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی کو بھی آپ کوئی کام دے تو اس کو صاف ہدایات دے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بہت سارے تعلقات کے بگاڑ کی وجہ یہی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں سے کچھ امیدیں لگاتے ہیں پر ان کو نہیں بتا پاتے۔ شوہر اور بیوی کے بیچ میں تعلقات کی خرابی بھی ایک دوسرے کے مزاج سے لا علمی ہوتی ہے۔ پھر آیت 117 118 وہ آیات کہ جن کی وجہ سے ان کو سورۃ توبہ کہتے ہیں۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی سچے مومن، دو تو بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے، اللہ کے رستوں میں قربانیاں دے چکے تھے، اعلیٰ اخلاق والے تھے، لیکن محض سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ بالکل یہ دل میں نہیں تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور صحیح بخاری میں کعب بن مالک کے بارے میں 4-5 صفحوں پہ محیط ایک حدیث ہے۔ میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ دورہ قرآن 2022 کا انٹرو سن لیجئے، 11ویں پارے کا تقریباً 45 منٹ پہ ہم نے صرف ایک اس حدیث کو پڑھا اور ان سے میں سے عمل کے نقطے لیے ہیں کہ کیسے کعب بن مالک جو آخری عمر میں نابینا ہو چکے ہیں، بڑھاپے میں اپنے پوتے کو جو انگلی پکڑ کر مسجد لے جاتا تھا اپنی کہانی سناتے ہیں۔ خلاصہ اس کا بس اتنا ہی ہے کہ صحت، مال اور طاقت ہونے کے باوجود بھی جب ہم اللہ کے راستے کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے تو پھر اللہ کو حق ہے کہ وہ ہمیں اس کی دنیا میں سزا دے یا نہ دے۔ دنیا میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان سے 40 سے پھر 50 دن پہ ڈال دیا گیا، بیویوں کو بھی الگ کر دیا گیا، مدینے کی گلیاں ان کے لیے ایسے لگیں کہ اجنبی بن گئی ہیں، اور کوئی بات نہیں کرتا۔ کیا خوبصورت ڈسپلن تھا، اور یہ صرف ڈیلی کی وجہ سے رک گئے، حالانکہ اسباب سب سے زیادہ تھے اس وقت۔ لیکن جب وقت گزر گیا تو پھر ہمت بھی ٹوٹ گئی، اور کیسے پھر اللہ کے نبی کے چہرے پہ خوشی آئی جب ان کی توبہ کی ایک حکم آ گیا، اور پھر وہی مدینے والے جو کل تک اجنبی تھے وہ ان کو مبارکیں دینے لگے، اور انہوں نے اس خوشخبری میں کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دوں۔ دیکھیے کسی بندے کی سب سے بڑی خوشی کہ اس کا رب اس کو معاف کر دے۔ آپ کو مجھے آج اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا تو آپ سوچئے کہ اس کے بعد اور کیا چاہیے۔ اس کے برعکس جھوٹ بول کر ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اللہ کے نبی کو راضی کر لیتے، لیکن وہاں ناراضگی ہو جاتی، تو اس سے کیا پتہ چلا جو دوسری نیت انہوں نے کی تھی کہ اللہ کے نبی آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معافی دی ہے۔ اللہ کے نبی کے بھی دل میں دکھ تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن کبھی کبھی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو تربیت دینے کے لیے کوئی سخت قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آپ کے میرے لیے اس میں بہت بڑی موٹیویشن ہے، آپ ضرور سنیے گا ان کا واقعہ، اور اس سے جو انسان کے اپنے محاسبے کے نقطے کھلتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ جب انسان اللہ کی عدالت میں خود کو پیش کر دیتا ہے تو پھر جواب کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس میں جب صورت پوری ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کی خوبصورتیاں، ایک اچھا لیڈر کیسا ہونا چاہیے، کیسی محبتیں ہوتی ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے والے، ان کو سپیس دینے والے ہیں،
اللہ کے نبی کا حق ہم ادا کر نہیں پاتے، لیکن بہت ضروری ہے کہ آج ہم قرآن سیکھیں جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی حدیث کو پڑھیں، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے معاملے میں انسان بالکل ایسے ہی کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم جب اس پارے کو توبہ کے ضمن میں دیکھیں گے تو ہمیں اس بات کا یقین آ جائے گا کہ گناہ ایک دھبا ہے، اس کو جلد سے جلد دھونا پڑے گا۔ داغ اور دھبے جتنے پرانے ہونے لگتے ہیں اتنا ہی زیادہ پھر ان کے اثر زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ کپڑے پہ کھانا گر جائے فوراً دھو لیجئے تو اتر جائے گا، تھوڑی سستی کریں گے تو پھر صابن بھی لگانا پڑے گا، اور ذرا تھوڑا ڈیلی کریں گے تو ہو سکتا ہے بلیچ ڈالنا پڑے، پکانا پڑے۔ اسی طرح گناہ پکے ہوتے جاتے ہیں، اور کچھ اللہ کے معاملوں میں، کچھ بندوں کے معاملوں پہ، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اینڈ پہ توبہ کو بہترین طریقے سے سمجھ لیں۔ تو توبہ کیا ہے؟ دراصل ایمان اور معرفت کا حاصل کردہ ایک نور ہے۔ یہ وہ نور ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو گناہ زہر لگتے ہیں، اس کو ہر گناہ ڈسنے والا سانپ لگتا ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے گناہوں کے زہر کو اپنے جسم میں ہی رکھا تو یہ تو مجھے ہلاک کر دیں گے، اور یہ احساس اور ندامت ہی توبہ ہے۔ الندمۃ توبہ، 2 لفظوں کی حدیث۔ ندامت یعنی گلٹی فیل کرنا، یہی توبہ ہے۔ کبھی کبھی انسان غلطی سے کوئی چیز کھا لیتا ہے، احساس ہوتے ہی فوراً حلق میں انگلی ڈال کر اس کو گل دیتا ہے کہ کہیں اس کا اسٹمک خراب نہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ایک شخص جب گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کو اگلنا چاہتا ہے۔ اسی اگلنے کا نام توبہ ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کا بوجھ لے لے کر نہیں چلنا۔ جہاں احساس ہوا یہ گٹھڑ گناہوں کا ہے، اس کو اتار کر کسی کی مدد لے لیجئے، کچھ کرا لیجئے، لیکن اپنے آپ کو اس سے دور کر لیجئے۔ کبھی جانتے بوجھتے سانپ کو ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے، شک بھی پڑ جائے تو رسی بھی چھوڑ دیں گے۔ کبھی کبھی بچوں کو مصنوعی کھلونوں میں ایسی چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے، دیکھ کر بھی خوف آتا ہے۔ کیا آپ ایک نکلی سانپ سے ڈریں اور اللہ سے نہ ڈریں، جہنم سے نہ ڈریں؟ آگ جیسی چیز سے بھی دور بھاگے تو گناہوں کی آگ سے ہم دور نہ بھاگیں؟ کیا وجہ ہے؟ آخر گناہ ہوتا کیوں ہے؟ لکھیے، وہ ہے خواہش۔ آدم اور حوا سے بھی جو پھل چکھنے کا گناہ ہوا تھا، وہ خواہش پیدا کی تھی ابلیس نے، اور اسی کی وجہ سے پھر معاملہ آسان ہوتا گیا۔ تو اپنی خواہشوں پہ پاؤں رکھیے، مزید اپنے آپ کو گناہوں میں نہیں جانے دینا۔ اگر ایکسیلیٹر پہ پاؤں تھا تو اب بریک پہ پاؤں رکھنا ہے، اور نیکیوں کی صورت میں غسل کا نام توبہ ہے، اور ہر شخص پہ توبہ واجب ہے جو بالغ ہے۔ قلب کفر پہ تھا، اب اسلام پہ آ گیا، توبہ واجب ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نادانی سے علم کی طرف آگے، جہالت سے خیر پہ آگے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ہمیشہ چیک کرتے رہیں۔ کبھی کبھی باپ دادا کا دین ہمارا سامنے ہوتا ہے، ہم زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر ہم دوسری چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ تو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمیں جو ہی احساس ہو جائے ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آئیں۔ اور کچھ گناہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ تو اس درجے کے ہوتے ہیں کہ جس سے ایمان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ تو جو گناہوں کو زہر قاتل سمجھے گا وہ ان کو فوراً دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو توبہ کہاں ہوگی؟ پھر اس طرح کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ کبیرہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں کو اللہ خود بخود معاف کرتا رہتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں راہ چلتے پاؤں پہ مٹی پڑتی ہے تو اسی طرح گناہوں کی مٹی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کبیرہ گناہوں پہ معافی مسٹ ہے۔ کچھ صغیرہ گناہ بار بار کرنے کی وجہ سے انسان کو کبیرہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور کبیرہ پہ اصرار کفر پہ لے جاتا ہے۔ تو بہت بڑے بڑے اسباب ہیں کہ جن کو اگر نظر میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو پیچھے کرتا ہے۔ اس پہ بھی کبائر اور صغائر کے نام پہ پوری سیریز موجود ہیں، ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم یہ سب سنیں۔ یہ مختصر سے سیشنز اصل میں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے پہ مائل کر رہے ہیں، اور ہم سب ایک سے ایک کر کے اپنے آپ کو صاف کرتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے، اور وہ ہر سبب جو کہ ہم توبہ کی طرف لے جانے والے کاموں کو اختیار کر سکے وہ اختیار اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ندامت بھی پیدا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بڑا سمجھیے، اسی طرح سے یاد رکھیے کہ ہر گناہ رب سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے قریب رکھے۔ کبھی کبھی گناہوں کو خوبصورت بھی کر کے دکھا دیتا ہے شیطان۔ کبھی کبھی انسان فخریہ طور پہ کچھ گناہ کرتے ہیں، کبھی مزے کے نام پہ کرتے ہیں، کبھی خوشیوں کے نام پہ کرتے ہیں، کبھی ویکینڈ کے نام پہ کرتے ہیں۔ تو گناہ کو آگ سمجھیے، سانپ سمجھیے، تو انشاءاللہ پکی سچی توبہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے گا۔ اسی میں اگر ہم آیت 120 میں دیکھیں تو اللہ کے رستے کی بھوک برداشت کرنے کی بات ہے، پیاس برداشت کرنے کی بات ہے، ان رستوں پہ چلنے کی بات ہے، مشکلات کو برداشت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایک ایک قدم اپنے رستوں میں لے جائے۔ کبھی بھول چوک میں غلط راستوں پہ چل گئے، نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اور اسی طرح سے پوری صورت یہ بھی، اور اس کے بعد پارے کے اینڈ تک ہمیں ایک ایک جملے میں اپنے لیے توبہ کا مفہوم بھی لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہی ہے کہ وہ ہمیں عافیت میں رکھے۔ خاص طور پہ سورۃ توبہ کی آخری آیات جو ہیں وہ صبح و شام کی دعا میں 7 بار پڑھنے کا اللہ کے نبی سے بھی عمل ملتا ہے، کہ جس میں فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں اس بندے کی حفاظت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آسانیوں میں لے جائے۔ تو اب سورۃ انفال اور توبہ چونکہ مدنی صورتیں تھیں، اس کے بعد پھر مکی صورتیں شروع ہو جاتی ہیں، جس میں صرف 3 ہی باتیں ہیں۔ جس میں سورہ یونس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں انسان کے عقائد کی اصلاح ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق، رسول سے تعلق، اور آخرت سے ہمارا معاملہ کیسا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ ہمیں اپنی فکر لگائے گا اتنا ہم ان ساری چیزوں کو کرتے جائیں گے۔ انبیاء کرام کا بھی ساری زندگی یہی پیغام رہا کہ لوگوں اپنے پچھلے گناہوں کو چھوڑ دو اور آئندہ اصلاح کی توفیق مانگ لو، اللہ تمہارے پچھلے معاف کر دے گا۔ کبھی کبھی ہم توبہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی نے کسی کو اسی طرح سے دیکھا تو فرمایا یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ توبہ تو وہ ہوتی ہے جس میں شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شرمندگی کے احساس کے ساتھ اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔